صاحب مسل مشہور ہے، ہنسی علاج غم ہے، لیکن اس مشینی دور میں ہنسنا تو مشکل ہے ہی، ہنسانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اگر آپ کے معاشی اور سماجی حالات آپ کی مرضی کے مطابق ہیں تو آپ کو بات بات پر ہنسی آئے گی۔ آپ کسی کے پھسل کر گرنے پر بھی ہنس سکتے ہیں، اور اگر حالات اس کے برعکس ہوئے تو بڑے سے بڑا لطیفہ گو اور مسخرہ بھی آپ کو ہنسانے میں ناکام ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل لطیفہ گوئی ایک صنعت بن گئی ہے، اور صاحب یہ صنعت بڑی منافع بخش ہے۔ ادھر آپ نے کوئی مزیدار لطیفہ سنایا، ادھر ہنسی کی پھلجھڑیاں چھوٹیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا لطیفہ کیش ہو گیا۔ مگر اس میں بھی دو چار بڑے سخت مقامات ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ سننے والوں کے ذوق، مزاج اور معیار کو مد نظر رکھ کر ہی اپنا لطیفہ سنائیں، ورنہ آپ کا لطیفہ تعزیتی ہو جائے گا، یعنی سننے والے بجائے واہ واہ کرنے کے آپ سے تعزیت کرتے نظر آئیں گے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ بعض لطیفے کلوز سرکٹ کے ہوتے ہیں، بعض میڈیم ویو کے اور بعض شارٹ ویو کے۔ ریڈیو سننے والوں کا مذاق خاصا بلند ہوتا ہے، چنانچہ آپ کے معیار کو مد نظر رکھ کر چند لطیفے پیش خدمت ہیں۔ اگر آپ انہیں سن کر زیر لب مسکرائیں تو آئینے میں اپنی شکل ضرور دیکھیں، اچھی نظر آئے گی۔ ہنسیں تو آپ کے منہ سے پھول جھڑیں گے، اور قہقہے لگائیں تو سمجھ لیجئے آپ اپنی ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات پا گئے۔ صاحب آج کل الیکشن ہو رہا ہے، ہر طرف گہما گہمی ہے۔ اسی الیکشن کے ایک امیدوار ایک 80 سالہ بزرگ کے پاس گئے اور کہا، جناب عالی، جی بندگان عالی، میں آپ کے علاقے سے امیدوار ہوں جناب۔ بھائی میں جانتا ہوں۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آپ کے صاحبزادے لڑائی جھگڑا کرنے میں ماہر ہیں۔ بھائی مجھے بخوبی علم ہے۔ دیکھیے کل ووٹنگ کا دن ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ انہیں گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، کیونکہ وہ ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی آپ اطمینان رکھیں، وہ کل گھر ہی پر رہے گا۔ صاحب دوسرے دن بزرگ نے انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ بند کمرے سے بیٹے نے آواز دی، ارے دروازہ کھولو، یہ مجھے کمرے میں کس نے بند کر دیا؟ بس خاموش، نامعقول، آج سارا دن تم اسی طرح بند رہو گے۔ ارے ابا جی سنے تو، آج الیکشن کا دن ہے اور مجھے بس باہر جا کے ہنگامہ کرنا ہے۔ کیوں؟ ہنگامہ نہیں ابا جی، کنوینسنگ کرنا ہے۔ میں خوب سمجھتا ہوں نامعقول، ایک شریف امیدوار نے شکایت کی ہے کہ تم دنگا فساد کرنا چاہتے ہو۔ 3 بچوں کے باپ ہو کر لڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھئی ابا جی میں لڑ ضرور رہا ہوں، لیکن الیکشن لڑ رہا ہوں اسی امیدوار کے مقابلے پر۔ لیکن صاحب جب دروازہ کھلا تو صاحبزادے الیکشن ہار چکے تھے۔ الیکشن ہی کے متعلق ایک اور لطیفہ سماعت فرمائیے۔ الیکشن کے بعد نوٹوں کی گنتی ہوئی۔ الیکشن ہی کے متعلق ایک اور لطیفہ سماعت فرمائیے۔ الیکشن کے بعد ووٹوں کی گنتی ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک امیدوار کو صرف 3 ووٹ ملے۔ بیوی نے نتیجہ سنا تو رونے بیٹھ گئی، ہائے ہائے، ہائے میں لٹ گئی، یا خدا میں لٹ گئی، یعنی 3 ووٹ ملے ہیں۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے بھائی؟ میں رو اس بات پہ رہی ہوں کہ یہ تیسرا ووٹ کس کا ہے؟ تو ہوگا کسی اللہ کے بندے کا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں خوب جانتی ہوں یہ ووٹ اسی کلموہی کا ہوگا جس سے تم دوسری شادی کرنے جا رہے ہو۔ صاحب ایک مشہور شعر ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔ شاعر نے یہ شعر معلوم نہیں کس مصور کے بارے میں کہا تھا، لیکن ہمارا مصور بڑا نامور تھا۔ ایک صاحب نے ایسے ہی نامور مصور سے اپنی تصویر بنوائی، لیکن انہیں اپنی تصویر دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی۔ انہوں نے مصور سے کہا، تم ایک نامور مصور ہو نا، ہیں؟ تم کو اپنی بنائی ہوئی تصویروں پر ناز بھی ہے؟ دیکھو دیکھو سامنے دیکھو، تم نے میری کتنی خراب تصویر بنائی ہے۔ مصور نے بے نیازی سے جواب دیا، معاف فرمائیے جناب، آپ تصویر کے سامنے نہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہیں۔ صاحب ایک گھر میں بچوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ماں باپ کو ان کے نام اور شکلیں یاد رکھنا مشکل ہو گیا۔ ایک روز سب بچے ناشتہ کر رہے تھے، ایک بچہ روٹ کر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ باپ نے کہا، بیٹے تم خاموش کیوں ہو؟ بیٹے ناشتہ کر لو، ناشتہ۔
نہیں کروں گا. ارے بیٹے رو کیوں رہے ہو؟ کیا تم کو کسی نے مارا ہے بیٹے؟ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں. کل آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلنے آ گیا تھا. مجھے گھر جانے دیجیے. صاحب نوادرات کی دکان میں ایک گاہک اپنے مطلب کی چیز تلاش کر رہا تھا. سیلز مین ہر چیز کی خوبی اور تاریخی اہمیت بتا رہا تھا. گاہک نے دکان کے ایک نیم تاریخ گوشے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا, سنیے سیلز مین صاحب, اس مجسمے کی کیا قیمت ہے؟ اس مجسمے کی قیمت تقریباً 50 لاکھ. جی 50 لاکھ؟ کیا مطلب ہے جناب آپ کا؟ جناب علی, وہ اس دکان کے مالک ہیں جو کرسی پر سو رہے ہیں. صاحب ایک ورکشاپ کے مالک نے ایک صاحب کو فون کیا اور کہا, ہلو جی جناب, میں کار ورکشاپ سے بول رہا ہوں. آپ کی بیگم صاحبہ ابھی ہماری ورکشاپ میں کار مرمت کے لیے لائی ہیں. جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں. دوسری طرف سے آواز آئی, ہاں بھائی مجھے معلوم ہے بھائی, جتنے پیسے خرچ ہوں گے میں ادا کر دوں گا, آپ مرمت کیجئے. جناب میں کار کی مرمت کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں جی, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب میری ورکشاپ کی مرمت کون کرائے گا؟ انہوں نے اپنی کار سے ورکشاپ کی دیوار توڑ دی ہے. صاحب شوہروں کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ بیویاں ان کا خیال نہیں رکھتی. اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک بیگم صاحبہ بازار سے قیمتی کپڑا خرید کر لائیں اور شوہر سے کہنے لگیں, شوہروں کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ بیویاں ان کا خیال نہیں رکھتی. اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک بیگم صاحبہ بازار سے قیمتی کپڑا خرید کر لائیں اور شوہر سے کہنے لگیں, جی سنو, جی ادھر دیکھو تو میں تمہارے لیے کتنا اچھا کپڑا خرید کر لائی ہوں. اس سے میں تمہارے لیے ایک خوبصورت رومال بناؤں گی. شوہر نے کہا, اس سارے کپڑے سے تم میرے لیے صرف ایک رومال بناؤ گی؟ یہ تو 30 رومالوں کے لیے کافی ہے. تو ایک رومال بنانے کے بعد جو کپڑا بچے گا اس سے میری قمیض بن جائے گی. صاحب ایک راہگیر سائیکل سوار کی ٹکر سے گر پڑا. سائیکل سوار نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا, بھائی تم بڑے خوش نصیب ہو دوست. راہگیر نے کہا, ایک تو میری ٹکر مار کر میری پسلیاں توڑ ڈالی اور اوپر سے مذاق بھی کرتے ہو. شکر کرو کہ میں آج سائیکل پر سوار تھا. میں دراصل بس ڈرائیور ہوں. صاحب ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا, سنو یار, رات تم دیر سے گھر پہنچے ہو؟ ہاں بھائی, کافی رات گزرنے کے بعد گھر پہنچا. تو بیگم سے کچھ نہیں کہا؟ ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا, بھائی رات تم دیر سے گھر پہنچے ہوگے؟ دوسرے دوست نے کہا, ہاں بھائی کافی رات گزرنے کے بعد گھر پہنچا. تو بیگم نے تم سے کچھ نہیں کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا. یہ سامنے کے جو دانت. ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا, بھائی رات تم دیر سے گھر پہنچے ہوگے؟ ہاں کافی رات گزرنے کے بعد گھر پہنچا. تو بیگم نے تم سے کچھ کہا؟ نہیں کچھ بھی نہیں. یہ سامنے کے 2 دانت تو میں پہلے ہی نکلوانے والا تھا. ایک شخص اپنی نئی نویلی دلہن کو گھوڑے پر بٹھا کر گھر جا رہا تھا. راستہ بہت دشوار گزار تھا. ایک جگہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی تو اس نے گھوڑے کو وارننگ دیتے ہوئے کہا, پہلی غلطی سنبھل کر. تھوڑی دور جا کر گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی. اس نے غصے سے ایک اور وارننگ دی, دوسری غلطی خبردار. گھوڑا کچھ دور اور چلا اور پھر ٹھوکر کھائی. وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا, گھوڑے سے اترا اور ٹھائے گولی مار کر گھوڑے کو ہلاک کر دیا. اس کی بیوی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی, اے ہائے کس قدر ظالم ہو تم. اس شخص نے بیوی کی طرف دیکھا اور بولا, پہلی غلطی خبردار.
اور صاحب اس کے بعد بیوی نے ساری زندگی شوہر کی کسی بات پر اعتراض نہ کیا۔ ایک نئے نئے شادی شدہ میاں بیوی پہلی مرتبہ ہوائی جہاز پر سفر کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچے تو دلہن نے اپنے شوہر سے کہا، کاش ہم اپنا پیانو بھی ساتھ لے آتے۔ شوہر نے حیرت سے کہا، پیانو؟ بھلا پیانو ساتھ لانے کی کیا تک ہے؟ دلہن نے جواب دیا، دراصل جہاز کے ٹکٹ تو پیانو پر رکھے ہوئے تھے۔ شوہر دفتر سے آئے تو سخت بھوکے تھے، گھر میں کھانا تیار نہیں تھا۔ انہوں نے جل کر بیوی سے کہا، اب تک کھانا تیار نہیں ہوا، اس سے تو بہتر ہے کہ ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لوں۔ بیوی نے کہا، بس صرف 5 منٹ۔ تو کیا 5 منٹ میں کھانا تیار ہو جائے گا؟ جی نہیں، میں تیار ہو جاؤں گی۔ صاحب شوہر اگر دیر سے گھر آئے تو بیوی ہمیشہ شک و شبے میں مبتلا رہتی ہے اور سوالات کر کے شوہر کا ناک میں دم کر دیتی ہے۔ شوہر حضرات بھی بڑے کائیاں ہوتے ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے ہی کوئی مناسب بہانہ سوچ لیتے ہیں تاکہ بیوی کو اطمینان ہو جائے، لیکن کبھی کبھی بھول چوک ہو ہی جاتی ہے۔ ایک صاحب رات کے 2 بجے گھر پہنچے۔ صبح ہوئی تو بیوی نے حسب توقع وجہ دریافت کی، میں رات کے 2 بجے تک تمہارا انتظار کرتی رہی، آخر بغیر کھانا کھائی ہی سو گئی، کہاں تھے اتنی رات تک؟ ہو بیوی، وہ میرا ایک پرانا دوست فرانس سے آیا ہے، پہلے تو میں نے اسے کھانا کھلایا اور اس کے بعد اسے گھر چھوڑا۔ جہاز کیونکہ لیٹ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ اچھا، آپ کا دوست یہ پرس کار میں بھول گیا ہے، اسے دے دیجئے۔ ہنسی علاج غم ہے۔ یہ تھا میری طرف سے آپ کو ہنسانے کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو ہنسی آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہنسی آئی ہے تو پھر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوں اور اس کامیابی کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اب محمود علی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔